آخرت کا دن، وہ دن جو بدلے کا دن ہے، وہ دن جو سزا اور جزا کا دن ہے، وہ دن جس میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کے درمیان، تمام جناتوں کے درمیان، تمام مخلوقات کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، جس دن میزان قائم کیا جائے گا، جس دن پلسرات لگایا جائے گا، جس دن جہنم سامنے آ جائے گی، جس دن جنت کے دروازے کھول جائیں گے، اس دن جس دن کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے ساتھ اترے گا لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان انصاف کرے گا، اس دن پر ایمان کیسے لایا جائے؟ وہ دن کون سا دن ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، پورے قرآن میں جن چیزوں کا بیان ہے، اگر بنیادی طور پر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن میں کن چیزوں کا بیان ہے، تو آپ ان سے برجستہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 چیزوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی ذات، اسماء اور صفات پر ایمان، یہ ہے سب سے پہلی چیز جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ دوسری چیز جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا جانا، یہ وہ دوسری چیز ہے جو قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز جس کا قرآن میں بہت زیادہ بیان ہے وہ ہے آخرت کا دن۔ آخرت کا دن کیا ہے؟ اس تعلق سے سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اور جنات کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھے، وہ آزمائے ہمیں، وہ دیکھے کہ کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے اور کون ہے جو برا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ کون ہے جو اچھا کام کرنے والا ہے اور کون ہے جو برا کام کرنے والا ہے۔ اور جب آپ اسے سمجھ چکے کہ انسانوں کی اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد وہ آزمائش ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں جو بہت سارے سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت سی بار ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے، نمازوں کی پابندی، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ وہ انسان جو اللہ کو بہت مانتا ہے، جو اللہ کی بہت مانتا ہے، اس پر اس قدر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کا آسان جواب ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں مصیبت میں پڑھ کر کون ہے جو نیکیوں پر جمع رہے اور کون ہے جو مصیبت میں پڑھ کر مجھے بھول جائے۔ یہ آزمائش ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت بار سوال آئے گا کہ اس دنیا میں فقیری کیوں ہے؟ جب اللہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، ایسا کیوں نہیں کہ وہ سب کو مالداری دے دیتا، کوئی پریشان نہیں ہوتا، کوئی بھوک سے نہ بلبلاتا، کوئی پیاس سے نہ تڑپتا، کوئی دوا اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے نہ مرتا؟ ایسا کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مالدار بنا دیا؟ پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا اللہ تعالیٰ نے مالداری کے ساتھ فقیری اس لیے بنائی، اللہ تعالیٰ نے خوشی کے ساتھ رنج اس لیے بنایا، اللہ نے خوشی کے ساتھ غم اس لیے بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کون ہے جو مالداری میں مجھے یاد کرتا ہے، کون ہے جو فقیری میں مجھے بھلا دیتا ہے، کون ہے جو فقیری میں پڑھ کر مال حاصل کرنے کے لیے غلط راہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ سب آزمائش کے واسطے ہے، یہ سب اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ تو جب انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد وہ آزمائش ہے، تو اس دنیا میں جب انسان آئے ہیں اور جنات بھی آئے ہیں، سب کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائیں۔ چونکہ اس دنیا میں معاملہ زبردستی کا اور زور کا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر دیے جو ڈنڈے لے لے کر انسانوں کو ہکائیں کہ سیدھا راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، ادھر سے ہٹو، سیدھے راستے پر آؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نیکی کرے، جو چاہے کفر کرے، برا کام کرے۔ تو اللہ نے جب اختیار دیا ہے
تو یہ دنیا ایک طرح سے امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے سب کا، سب لوگ اپنے اپنے پرچے لکھ رہے ہیں، اور جب پرچے لکھے چلے جاتے ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پرچے چیک کیے جاتے ہیں۔ تو یہی پرچے چیک کیے جائیں گے اس دن جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، وہی آخرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی اس دنیا میں انسانوں کو مہلت دے رہا ہے، چھوٹ پر چھوٹ دے رہا ہے، پھر ایسا ہوگا کہ جب قیامت کی وہ ساری نشانیاں جو اللہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ سب پوری ہو جائیں گی، اس دنیا کا وقت پورا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو تہس نہس کر دے گا، اور پھر آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس وقت جب صرف اللہ باقی رہے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بچے گی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ایک ذات بچے گی۔ اس دن اللہ رب العزت آسمان کو اور زمین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے گا، اور پھر اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی سلطنت ہے؟ اور پھر اس وقت جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا کی ساری بادشاہتیں ختم ہو چکی ہوں گی، اور یہ اللہ رب العزت جب آواز دے کر کہے گا، ایک عجیب منظر، حالانکہ اللہ کو یہ بتانے کی، جتانے کی، کہنے کی اور اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اس وقت مکمل جلال میں ہوگا اور بڑے زبردست ڈراؤنے انداز میں اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر وہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو یکتا ہے اور قہار ہے، یعنی بہت زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا، پوری کائنات ایک عرصے تک، جب تک اللہ چاہے گا یوں ہی پڑی رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے فرشتوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسرافیل کو حکم دیا جائے گا سور میں پھونکو، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اس دن جب سور میں حضرت اسرافیل پھونکیں گے تب ایک بارش ہوگی، اور اس بارش کے نتیجے میں سب انسان دوبارہ سے زندہ ہوں گے، جیسے سبزیاں اگتی ہیں، گھاس پھوس اگتے ہیں، ایسے تمام کی تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سارے جاندار، جنات، حیوان، چرند، پرند سب دوبارہ زندہ ہوں گے، سب لوگ ایک میدان کی طرف دوڑیں گے، بڑا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی شخص اگر اپنے رشتہ دار کو دیکھ لے گا تو وہ اسے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لے گا، وہ واپس پلٹے گا، دوبارہ سے بھاگنا شروع کر دے گا، اور سب لوگ جمع ہو کر ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، اور اس وقت بہت عجیب منظر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے، اور وہ فرشتے آ کر تمام انسان کو گھیرے میں لے لیں گے، اور تمام انسان، تمام جنات، حیوان، چرند پرند جنہیں جنہیں بھی اپنا حساب دینا ہے وہ سب فرشتوں کے حصار میں ہوں گے، اور اسی حالت اور کیفیت میں ایک لمبا عرصہ بیت جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کا عرش اترے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کے عرش کو کسی فرشتے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک طرح کا جلال اور ایک طرح کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے، اللہ کی برتری اور اس کی شان اور ملوکیت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتے، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر اتریں گے، اللہ کا عرش اترے گا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے گزرنے کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور اس دن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے شمار آیتیں ہیں جو اس دن کی ہولناکی کو بتاتی ہیں، اور اس دن خوش نصیب وہ ہوگا جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ قیامت کا دن، اور یہ ہے مختصر سا قیامت کا وہ منظر جو میں ابھی اس علمی مجلس میں پیش کر سکا ہوں، ورنہ قیامت کا دن تو میرے بھائی اور میری بہن بہت ہولناک دن ہے۔ اس دن فرشتے وہ چوں چرا بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی کچھ بول نہیں سکے گا الا من اذن له الرحمن، لیکن جسے اللہ اجازت دے دے۔ اس دن جب تمام لوگ مل کر نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ذرا اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، تو نبی بھی کہیں گے نہیں،
نہیں، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، نہیں بھائی مجھے اپنی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے، اے میرا رب، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا حساب کتاب لے لیجئے۔ اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن ایک ذرہ بہت چھوٹی سی چیز، ایٹم، یہ چھوٹا سا ذرہ، اگر کسی نے اس ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور کسی نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ اور اس دن عدل ہوگا، انصاف ہوگا، عدل کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس دن 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں بیٹھ کر قیامت کے سارے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا، ایک ایک عمل آشکارا کیا جائے گا۔ گواہی کی ضرورت پڑے گی تو انسان کے ہاتھ، پاؤں، اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء، یہ سب کے سب گواہی دیں گے۔ اور یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ قیامت کا وہ منظر ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ایمان لائے کہ قیامت کا دن برحق ہے۔ اس دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب اللہ خود سے لے گا، اللہ تعالیٰ خود سے تمام لوگوں کا حساب و کتاب لے گا۔ اس دن گواہیاں قائم کی جائیں گی، اور پھر میزان عمل پر ایک ترازو ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلے زمانے میں ہم سمجھا کرتے تھے کہ جب قیامت کے دن ترازو ہوں گے تو پہلے زمانے کے جو ترازو ہوا کرتے تھے جس میں 2 پلڑے ہوتے تھے، ایک پر باٹ اور دوسرے پر سامان رکھا جاتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ وہ ترازو ہوگا۔ لیکن آج کل جو ترازو کی بہت ساری قسمیں اور شکلیں نکلی ہیں، اس نے اعمال کے تولنے کو اور اس کے سمجھنے کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، آپ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں جو آپ کے پاس اسٹوریج ہے، اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں اس کا وزن کتنا ہوگا؟ آپ کا موبائل کہے گا اس میں 64 GB چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں 128 GB چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ 128 GB ایک وزن ہے، اور یہ پورا کا پورا وزن ایک چھوٹی سی میموری میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تمام کی تمام چیزیں ایک چھوٹی سی چیز میں محفوظ اور سیو ہو جاتی ہیں۔ تو اعمال کا تلنا کس طرح ہوگا، وہ کیسا میزان ہوگا، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر چیزیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو پلڑا جھک جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اعمال جب تولے جائیں گے تو جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اٹھ جائے گا، وہ بلند ہو جائے گا، وہ اونچا ہو جائے گا، اور جس پلڑے میں چیزیں کم ہوں گی وہ نیچے چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے اعمال تولے جائیں گے۔ ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قیامت کے سلسلے میں شک کرے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں سے مل رہے تھے، ملاقات چل رہی تھی۔ ہمارے ساتھ جو ایک صاحب تھے انہوں نے کسی سے کہا کہ آپ یہ کام کریں، غالباً بات صدقے کی تھی، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ انہوں نے یہ جملہ سنتے ہی جواب جو دیا وہ بڑا دہلا دینے والا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ کس نے دیکھا ہے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب میں نے اس جملے کو سنا تو آپ یقین کیجئے کہ میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا، میں کانپ گیا، میں لرز گیا کہ یہ کس قدر کفریہ جملہ ہے، کہ پتہ نہیں قیامت کو کس نے دیکھا ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی، حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا شک رکھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ بہت سارے جملے ایسے ہیں جو ہمارے یہاں بہت عام ہیں، وہ کفریہ جملے ہیں۔ جیسے فارسی میں ایک مقولہ ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر جتنی زندگی گزارنی ہے جی لو، جتنا عیش کرنا ہے کر لو، کہ عالم دوبارہ نیست، پھر تھوڑی نہ زندگی ملے گی۔ یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری آج کل جو چیزیں ہیں اس پر بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ بعض ٹی شرٹس پر ہم نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے یولو، YOLO۔
اس کا مطلب، اس کا فل فارم آپ تلاش کریں تو آپ کو ملے گا یو اونلی لیو ونس، تم صرف ایک مرتبہ جیو گے، یعنی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی اور دوبارہ تمہیں زندہ نہیں ہونا ہے۔ اب جب میں نے اس جملے کو دیکھا کہ یہ کس تناظر میں کہا گیا ہے، جہاں مجھے اس کا فل فارم ملا، میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ جو ٹی شرٹ بنانے والے لوگ ہیں یہ ملحد قسم کے لوگ ہیں، دہریاں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ان کا یقین ایمان اللہ پر، آخرت کے دن پر نہیں ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہونی ہے۔ کفار اور مشرکین یہی عقیدہ رکھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں اور پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے جواب دیا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا تمہارے حساب سے دوسری بار پیدا کرنے سے مشکل تھا، لیکن ہم نے پہلی بار بھی تو تمہیں بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، تو پھر دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہمارے لیے یہ تو اور زیادہ آسان ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں۔ تو ہم سب کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان ضروری ہے۔ عقیدے کے مطابق عمل ہو جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کے تعلق سے ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہم جو بھی کام کریں یہ تصور، یہ استحضار ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ جب ہم اس کیفیت کے ساتھ اعمال کریں گے تو گویا کہ ہم آخرت کے دن پر صرف عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہوگا آخرت پر حقیقی معنوں میں ایمان لانا، کہ ہم جو بھی کام کریں ہماری نظر کے سامنے آخرت ہو، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جواب دینے والے ہیں، تب ہمارا ایمان آخرت کے تعلق سے کامل اور مکمل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا اور آخرت کے لیے تیاریاں کرنے والا بنائے۔